شکرال کا ناسور یا شکرال کی جنگ، یہ دونوں ایک ہی ناول کے نام ہیں اور اس کے 4 حصے ہیں۔ تو پہلا حصہ ہے کالے چراغ۔ بارش کے شور سے کان پھٹے جا رہے تھے۔ اندھیرے میں شور ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے یہ دنیا کی آخری رات ہو اور اب کبھی سورج نہ دکھائی دے گا۔ یہ سلسلہ 4 بجے شام سے شروع ہوا تھا، اب 10 بج رہے تھے، لیکن اس دوران میں ایک بار بھی بارش کا تار نہیں ٹوٹا تھا۔ بیگم جعفری ایک ہلکی سی شال میں لپٹی ہوئی آرام کرسی پر نیم دراز تھیں۔ ان کے چہرے پر گہرے تفکر کا غبار تھا۔ ڈائننگ روم میں ان کے علاوہ 4 افراد اور بھی تھے، جو رات کے کھانے کے بعد سے اب تک یہیں بیٹھے رہے تھے اور اس دوران میں کافی کے کئی دور چل چکے تھے۔ جعفری خاندان کی بزرگ اب بیگم جعفری ہی تھیں، حالانکہ وہ جمیل، شکیل، غزالہ اور روحی کی سوتیلی ماں تھیں، لیکن ان کے رکھ رکھاؤ سے سوتیلے پن کا اظہار نہیں ہوتا تھا۔ چاروں بھائی بہن بچے ہی تھے جب وہ اس گھر میں آئی تھیں اور 2 سال کے بعد خود بھی بیوہ ہو گئی تھیں۔ وہ ان کی جوانی ہی کا زمانہ تھا، لیکن ان بچوں کے لیے انہوں نے خود پر بڑھاپا طاری کر لیا تھا اور یہ حقیقت ہے کہ وہ ان کے لیے مر مٹی تھی۔ ابھی پچھلے ہی سال انہوں نے بڑے لڑکے جمیل کی شادی کی تھی۔ جب بہو گھر آئی تو انہوں نے سارے انتظامات اس کے سپرد کر دیے، لیکن جمیل نے اسے منظور نہیں کیا۔ وہ سب ان کی بزرگی اور برتری ہر معاملے میں رکھنا چاہتا تھا۔ بیگم جعفری اکثر سوچتی کہ کیا ان کے اپنے بچے بھی اسی طرح ان سے محبت کرتے جس طرح یہ چاروں کرتے ہیں۔ وہ گھنٹوں اس موضوع پر سوچتی، لیکن آخر انہیں تسلیم کرنا ہی پڑتا کہ ان کے اپنے بچے نالائق بھی ثابت ہو سکتے تھے، کیونکہ ان کے سامنے ایسی بہترین مثالیں ہوتی، مگر آج کل وہ بہت مغموم تھیں، کیونکہ ان کی جنت میں ایک خبیث روح گھس آئی تھی اور اس نے ان کا سکون چھین لیا تھا۔ وہ جمیل کی بیوی کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتی تھیں۔ اس کے علاوہ بھی یہ چیزیں ان کے لیے بڑی تکلیف دہ تھیں کہ جمیل آج بھی گھر والوں کے ساتھ کھانے کی میسر موجود نہیں تھا۔ جمیل کی بیوی کا کملایا ہوا چہرہ دیکھتی اور دل ہی دل میں کٹتی رہتی۔ وہ جمیل جو کبھی ان کے سامنے اونچی آواز میں بولنے کی ہمت نہیں کر سکتا تھا، آج ہی انہیں ترکی بے ترکی جواب دیتا چلا گیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ وہ اپنی مرضی کا مختار ہے، جو چاہے کرے گا۔ بیگم جعفری دخل انداز نہیں ہو سکتی۔ وہ سناٹے میں آ گئی تھیں، لیکن پھر اس طرح خاموش ہو گئی تھیں جیسے سچ مچ ان سے کوئی بہت بڑی غلطی سرزد ہو گئی ہو۔ اس وقت وہ شکیل کو بھی کچھ ایسی ہی نظروں سے دیکھ رہی تھی جیسے کل وہ بھی اسی طرح ان کا دل توڑ دے گا۔ شکیل جمیل سے چھوٹا تھا، لیکن عمر میں 2 سال سے زیادہ فرق نہیں تھا۔ بیگم جعفری نے ایک طویل سانس لی اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ شکیل، غزالہ، روحی، جمیل کی بیوی رضیہ آہستہ آہستہ گفتگو کر رہے تھے۔ بارش کے شور کی وجہ سے شاید ان کی آوازیں بیگم جعفری تک نہیں پہنچ رہی تھیں۔ انہوں نے یک بیک ان کی طرف مڑ کر کہا، کیا آج تم لوگوں کو نیند نہیں آ رہی؟ نہیں امی، شکیل بولا، جب تک جمیل بھائی آپ کے پیروں پر ناک نہیں رگڑ لیں گے مجھے نیند نہیں آئے گی۔ احمقوسی گفتگو نہ کرو، جاؤ سو جاؤ۔ مجھے نیند نہیں آئے گی امی، میرا دل چاہتا ہے کہ جمیل بھائی کا گلا گھونٹ دوں۔ کیا بکواس ہے، بیگم جعفری نے غصے آواز میں کہا۔ ایسی بےہودگی مجھے پسند نہیں ہے۔ اگر تم نے اس کے خلاف ایک لفظ بھی کہا تو میں تم سے خفا ہو جاؤں گی۔ اس کا کیا قصور ہے؟ وہ تو جیسے اپنے ہوش میں نہیں ہے۔ آپ انہیں مجھ سے زیادہ نہیں جانتی امی۔ ہاں ٹھیک ہے، تم ہی نے تو اس کی پرورش کر کے اسے اتنا بڑا کیا ہے، تم ہی کیوں نہ جانو گے؟ آپ میرا مطلب نہیں سمجھی۔ میں کچھ نہیں سمجھنا چاہتی، جاؤ اب سو جاؤ۔ دفتن ایک نوکر کمرے میں داخل ہو کر شکیل سے بولا، ایک صاحب آپ کو پوچھ رہے ہیں۔ اس وقت بیگم جعفری نے حیرت سے کہا، کون ہے؟ پتہ نہیں کون صاحب ہے، نوکر نے کہا۔ خواہ مخواہ حجت کرتے ہیں، کہنے لگے مشتری منزل یہی ہے نا، یہاں شکیل صاحب رہتے ہیں نا؟ میں نے کہا جی ہاں رہتے ہیں، مگر یہ جعفری منزل ہے۔ کہنے لگے نہیں، مشتری منزل ہے۔ اس پر انہوں نے جھگڑا کر دیا، بولے تم مجھ سے زیادہ قابل ہو کیا؟ میں MA BA نہ جانے کیا کیا ہوں۔ اوہو، شکیل بے ساختہ اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ اس کا چہرہ دمکنے لگا تھا۔ پھر اس نے دروازے کی طرف چھلانگ لگائی اور بیگم جعفری کے سوال کا جواب دیے بغیر راہداری میں دوڑتا چلا گیا۔ کیا مصیبت ہے؟ بیگم جعفری بڑبڑائیں۔ ایک طرح سے سب کے دماغ الٹتے چلے جا رہے ہیں، اللہ رحم کرے۔ پھر وہ نوکر کی طرف دیکھ کر بولی، کون آیا ہے؟ پتہ نہیں بیگم صاحبہ، انہوں نے اپنا نام بتایا تھا، مگر پھر MA BA اور نہ جانے کیا کیا کہنے لگے، میں نام ہی بھول گیا۔ خواہ مخواہ مجھ سے لڑنے لگے کہ نہیں یہ مشتری منزل ہے۔ جاؤ، بیگم جعفری ہاتھ اٹھا کر بولی اور نوکر چلا گیا۔ رضیہ، روحی اور غزالہ میں پھر سرگوشیاں ہونے لگی تھیں۔
بیگم جعفری کے چہرے پر نظر آنے والا اضطراب پہلے سے زیادہ بڑھ گیا تھا۔ لڑکیوں، آخر تم کب تک جاگتی رہو گی؟ وہ بڑبڑائیں۔ نیند نہیں آئے گی امی اس شور میں، غزالہ نے کہا۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر بیگم جعفری نے کہا، یہ اتنی رات گئے اس طوفان میں کون آیا ہے؟ میں سچ کہتی ہوں کہ یہ دونوں لڑکے مجھے پاگل بنا دیں گے۔ امی آپ خواہ مخواہ پریشان ہوتی ہیں، روحی بولی۔ وہ بھیا کے کوئی دوست ہوں گے، ان کے زیادہ تر دوست ایسے ہی اوٹ پٹانگ قسم کے لوگ ہیں۔ میرے خدا، یہ جمیل کتنا اچھا لڑکا تھا، بیگم جعفری مغمون آواز میں بولی۔ کتابوں کا کیڑا، دنیا کی لغویات سے اسے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ یک بیک اس خبیث عورت نے نہ جانے کس طرح اس کا دماغ الٹ دیا۔ امی وہ عورت شیطانی قوتوں کی مالک معلوم ہوتی ہے، آپ اس سے آنکھ ملا کر گفتگو نہیں کر سکتی۔ میں اس کی صورت بھی نہیں دیکھنا چاہتی، بیگم جعفری نے برا منہ بنا کر کہا۔ میں نے اتنی خوبصورت عورت آج تک نہیں دیکھی، غزالہ نے کہا۔ کیا خوبصورتی ہے اس میں؟ جمیل کی بیوی رضیہ نے برا منہ بنا کر کہا۔ کسی لاش کی طرح سفید معلوم ہوتی ہے، خدا اسے لاش میں تبدیل کر دے، غزالہ نے کہا، جو شاید اس خیال سے گڑبڑا گئی تھی کہ کہیں اس کے اس دماغ نے رضیہ کو دکھ نہ پہنچایا ہو۔ دفتن شکیل کمرے میں داخل ہوا، اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا اور ہنسی نکلی پڑ رہی تھی۔ امی وہ میرا دوست ہے، بہت دور سے آیا ہے، اسے پہلے ہمیں اطلاع دینی چاہیے تھی، ہم اسے اسٹیشن لینے جاتے، اس نے کہا۔ اوہو، تمہیں دوستوں سے اتنی دلچسپی کب سے ہو گئی؟ تمہارا تو یہ حال تھا کہ جہاں کسی دوست کی آمد کی خبر سنی اس طرح ہونٹ پکڑ لیے جیسے وہ ساری زندگی تمہارے ساتھ رہنے کے لیے آیا ہو۔ یہ دوست ان سے مختلف ہے امی، وہ ان لوگوں کی طرح بور نہیں کرتا، بلکہ خود ہی دوسروں کی دلچسپی کا سامان بن جاتا ہے۔ کہیے تو میں اسے یہاں لے آؤں؟ وہ تھکا ہوا آ رہا ہے۔ نہیں، اب ہم صبح اس سے ملیں گے، اس کا کھانا وہیں کمرے میں جائے گا۔ کھانا؟ شکیل مسکرا کر بولا۔ وہ کہتا ہے میں نے پچھلے ہفتے سے کھانا نہیں کھایا اور نہ آئندہ ہفتہ کھانے کا ارادہ ہے۔ دوسری خبیث روح، غزالہ آہستہ سے بڑبڑائی اور شکیل ہنسنے لگا، پھر بولا، یقیناً اگر جمیل بھائی خبیث ارواح سے تعلق قائم کر سکتے ہیں تو پھر میں کیوں پیچھے رہوں؟ اچھا تو پہلے میرے لیے تھوڑا سا زہر لا دو، پھر جو تم لوگوں کا دل چاہے کرتے رہو، میں دیکھنے کے لیے نہیں آؤں گی، بیگم جعفری نے کہا۔ واہ امی، زہر تو لاؤں گا میں ان لوگوں کے لیے جن کی وجہ سے آپ پریشان ہیں، بس دیکھتی جائیے تماشا۔ اگر وہ جادوگرنی اپنا سر پیٹتی ہوئی یہاں سے نہ بھاگے تو نام بدل لوں گا، بس دیکھتی جائیے تماشا۔ اگر وہ جادوگرنی اپنا سر پیٹتی ہوئی یہاں سے نہ بھاگے تو نام بدل لوں گا اپنا۔ جمیل بھائی کے سارے فلسفے خاک کا ڈھیر ہو جائیں گے۔ تو کیا آنے والا؟ وہ صرف میرا ایک دوست ہے، ایک بیوقوف سا آدمی، چہرے سے حماقت برستی ہے، تمہارا ہی دوست ٹھہرا، رضیہ مسکرائی۔ بیگم جعفری کے علاوہ اور سب ہنسنے لگے۔ اچھا بھابھی، پھر تم اسے دیکھ ہی لینا، شکیل نے چھینک کر کہا اور ڈرائنگ روم سے چلا گیا۔ دوسری صبح وہ سب ناشتے کی میز پر پچھلی رات آئے ہوئے مہمان کا انتظار کر رہے تھے۔ جمیل اس وقت بھی غیر حاضر تھا۔ شکیل کے متعلق توقع تھی کہ وہ مہمان سمیت آئے گا۔ جب مہمان آیا تو ان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، کیونکہ وہ زرد قمیض اور نیلی پتلون میں منحوس تھا۔ گلے میں گلابی رنگ کی سادہ ٹائی تھی اور سر پر سبز رنگ کی فلیٹ ہیڈ۔ وہ کسی ٹیکنیکلر فلم کا کوئی کردار معلوم ہوتا تھا اور اس پر سے چہرے کی حماقت آمیز سنجیدگی ستم تھی۔ یہ میری امی ہے، شکیل نے تعارف کرانا شروع کیا۔ یہ بھابھی رضیہ، یہ دونوں غزالہ اور روحی میری بہنیں ہیں۔ آپ سب سے خوش کر ارے مل کر بڑی خوشی ہوئی۔ مہمان احمقانہ انداز میں سر ہلاتا ہوا بیٹھ گیا۔ اور یہ کون ہے؟ بیگم جعفری نے پوچھا۔ علی عمران MSc DSc آکسفورڈ، شکیل ہنس کر بولا، آکسفورڈ میں میرے ساتھ ہے۔ ان سب کو شاید اس پر یقین نہیں آیا تھا کیونکہ وہ اپنی بے ساختہ قسم کی مسکراہٹیں روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ عمران سر جھکائے بیٹھا رہا۔ بیگم جعفری شکیل کو گھور رہی تھی اور شکیل کا یہ عالم تھا کہ ہنستے ہنستے دھورا ہوا جا رہا تھا۔ کیا بےہودگی ہے شکیل، کیوں پاگلوں کی طرح ہنس رہے ہو؟ بیگم جعفری نے غصیلی آواز میں کہا، اور عمران نے اس طرح چونک کر شکیل کی طرف دیکھا جیسے وہ سچ میں پاگل ہو گیا ہو۔ ویسے عمران کی حماقت آمیز سنجیدگی میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں آیا تھا۔ شکیل نے مضبوطی سے اپنے ہونٹ بند کر لیے لیکن خاموش کہکے اب بھی جاری تھے۔ آخر جب اس نے دیکھا کہ اس کے کہکے پھر آواز کے ساتھ ظاہر ہونے لگیں گے تو وہ میز سے اٹھ ہی گیا۔ انہوں نے اسے پیٹ دباتے ہوئے ڈائننگ روم سے باہر جاتے دیکھا۔ دیکھا تم نے؟ بیگم جعفری لڑکیوں کی طرف دیکھ کر بولی۔ میں تنگ آ گئی ہوں ان لڑکوں سے۔
شاید آپ ان کے کوئی بہت ہی بے تکلف قسم کے دوست ہیں۔ رضیہ نے عمران کی طرف دیکھا جو اس انداز میں ناشتے میں مصروف تھا جیسے وہاں کوئی بات ہی نہ ہوئی ہو۔ کچھ بھی ہو، بیگم جعفری بولی، تہذیب ہر وقت اور ہر موقع پر برقرار رہنی چاہیے۔ عمران سر جھکائے کافی پیتا رہا۔ رضیہ، غزالہ، روحی ایک دوسرے کی طرف معنی خیز انداز میں دیکھ رہی تھی۔ دفتن بیگم جعفری نے عمران سے پوچھا، آپ دونوں ایک دوسرے کو کب سے جانتے ہیں؟ کون دونوں؟ عمران نے چمچہ ہاتھ سے رکھ کر متحیرانہ لہجے میں پوچھا۔ آپ اور شکیل؟ اوہ وہ، جی ہاں، غالباً لندن میں پہلی بار جان پہچان ہوئی تھی۔ میں کیمسٹری میں ریسرچ کر رہا تھا۔ اوہ وہ بھی کیا زمانہ تھا۔ اب آپ کیا کرتے ہیں؟ سیر و تفریح کے علاوہ اور کیا کر سکتا ہوں؟ پچھلے سال گنوں کی کاشت کی تھی، لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ گڑ بنانا ہنسی کھیل نہیں ہے، لہذا ارادہ وہ کیا کر دیا، کیا کہتے ہیں اسے، میرے ساتھ بڑی مصیبت یہ ہے کہ وقت پر صحیح الفاظ یاد نہیں آتے۔ بہرحال ارادہ یعنی کہ عمران خاموش ہو گیا۔ اس کے چہرے پر الجھن کے آثار تھے۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے لفظ کو یاد کرنے کے سلسلے میں اسی کا کلیجہ خون ہوا جا رہا ہو۔ دفتن اس نے خوش ہو کر کہا، جی ہاں یاد آ گیا۔ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ پھر ارادہ ترک کر دینا پڑا۔ وہ چاروں اسے حیرت سے گھور رہی تھیں۔ آپ کے والد صاحب کیا کرتے ہیں؟ بیگم جعفری نے اس انداز میں پوچھا جیسے وہ حقیقتاً خاموشی رہنا چاہتی ہوں، لیکن اخلاقاً انہیں گفتگو جاری رکھنی پڑے گی۔ ارے ان کی کچھ نہ پوچھیے، عمران سر ہلا کر بولا۔ کبھی صبر کرتے ہیں اور کبھی غصہ کرتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ میں بہت نالائق ہوں، لیکن وہ اسے ثابت نہیں کر سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں صبر کرنا پڑتا ہے، لیکن نالائق کہتے وقت وہ غصے ہی میں ہوتے ہیں۔ بیگم جعفری لڑکیوں کی طرف دیکھ کر خاموش ہو گئی۔ عمران ناشتہ ختم کر کے سر جھکائے بیٹھا رہا۔ بیگم جعفری تھوڑی دیر بعد بولی، اگر آپ اٹھنا چاہتے ہو تو ہمیں کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ اوہو جی ہاں شکریہ، عمران اٹھتا ہوا بولا اور چپ چاپ کمرے سے نکل گیا۔ غزالہ اور روحی پھوٹ پڑی، کافی دیر تک ہنستی رہی۔ رضیہ بھی ہنس رہی تھی اور بیگم جعفری کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ امی مزہ آ گیا، غزالہ اپنی ہنسی روکتی ہوئی بولی۔ یہ کوئی بہت بڑا ایڈیٹ ہے اور بھیا نے گھر کے قبرستانی ماحول سے اکتا کر اسے یہاں بلوایا ہے۔ ہم اتنا دل کھول کر کب سے نہیں ہنسے، آپ خود سوچئے۔ ہنسو، آخر ایک دن میرے سرانے بیٹھ کر رونا۔ جمیل کی یہ حرکت میری جان لے گی، تم دیکھ لینا۔ آپ بھی کیسی باتیں کرتی ہیں امی، رضیہ بول پڑی۔ خاک ڈالیے سب پر، آپ سے زیادہ ہمارے لیے اور کوئی نہیں۔ آپ خواہ مخواہ فکر کر کے پریشان ہوتی ہیں، مجھے تو ذرا برابر بھی پرواہ نہیں ہے۔ تم مجھے بہلانے کے لیے یہ کہہ رہی ہو، بیگم جعفری نے مغمون آواز میں کہا۔ میں کیسے مان لوں کہ شوہر کی بے ارادہ تمہارے لیے تکلیف دہ نہیں ہے؟ بالکل نہیں ہے امی، رضیہ نے کہا۔ میں جانتی ہوں کہ آپ میرے لیے ہی پریشان ہیں، کہیے تو میں کوئی بہت بڑی قسم کھا کر آپ کو یقین دلاؤں کہ مجھے اس کی بالکل پرواہ نہیں ہے۔ بیگم جعفری نے سر جھکا لیا، لیکن ان کے چہرے پر ابھی اطمینان باقی رہا۔ ابے کیوں میرا وقت برباد کر رہا ہے شکیل کے بچے؟ عمران آنکھیں نکال کر بولا، مگر شکیل بدستور بولتا رہا۔ خدا کی قسم، اگر تم نے اسے دیکھ لیا تو کلیجہ تھام کر بیٹھ جاؤ گے۔ ایسی حسین عورت آج تک میری نظروں سے نہیں گزری۔ اگر نہیں گزری تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ عمران رو دینے والی آواز میں بولا۔ تم نہیں جانتے کہ میں فی الحال کن جنجالوں سے پیچھے چھڑا کر تم تک پہنچاؤں؟ میرے پاس بہت تھوڑا وقت ہے۔ شکیل چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا، پہلے وہ یہاں کے ایک ہوٹل میں مقیم تھی اور لوگوں کے ہاتھ دیکھ کر ان کے مستقبل کے متعلق پیش گوئیاں کیا کرتی تھی۔ تم خود سوچ سکتے ہو کہ وہاں کتنی بھیڑ بھاڑ رہتی ہوگی۔ بھیجی ہو تو محض اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے وہاں جہاں پہنچے تھے۔ معاملے کو زیادہ تول نہ دو، یہ بتاؤ کہ وہ یہاں تمہاری کوٹھی میں کیسے آئی؟ جمیل بھائی ایک تقریب میں مدعو ہے، وہ بھی وہاں آئی تھی۔ جب جمیل بھائی وہاں سے چلنے لگے تو اس نے انہیں روک کر کہا کہ وہ اس وقت مشرقی پھاٹک سے عمارت میں نہ داخل ہوں۔ کس عمارت میں؟ عمران نے پوچھا۔ یہیں اس عمارت میں۔ یہاں دو پھاٹک ہیں، ایک شمال کی طرف اور دوسرا مشرق کی طرف۔ آمد و رفت مشرقی کی جانب والے پھاٹک سے رہتی ہے۔ بہرحال بھائی جمیل جو ذرا فلسفی قسم کے آدمی تھے ہنسنے لگے۔ اس پر اس عورت نے کہا تھا کہ وہ جادوگر نہیں ہے، بلکہ ستاروں کی چال سے یہی ظاہر ہے کہ مشرقی پھاٹک 9 اور 10 کے درمیان مقدوس ہو جائے گا۔ انہوں نے اخلاقاً اس سے وعدہ کر لیا تھا، لیکن ان کا ارادہ نہیں تھا کہ وہ اس کے کہنے پر عمل کریں گے۔ مگر پھر گھر کے قریب پہنچنے پر یکبیک انہوں نے ارادہ بدل دیا۔ وہ شمالی پھاٹک کے قریب آئے جو بند تھا۔ ویسے اسے کھلوانے میں بھی کوئی دشواری نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ چوکیدار کا کوارٹر اسی سے ملا ہوا ہے۔
وہ گاڑی روک کر پھاٹک کھلوانے کے لیے اتر ہی رہے تھے کہ ایسا معلوم ہوا جیسے دور کہیں دیوار گری ہو۔ پہلے تو انہوں نے اس پر دھیان نہیں دیا، پھر اچانک مشرقی پھاٹک کا خیال آیا۔ عورت کا انتباہ یاد آیا۔ وہ بڑی تیزی سے گاڑی میں بیٹھے اور مشرقی پھاٹک کی طرف چل پڑے، اور پھر ان کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی جب انہوں نے دیکھا کہ پھاٹک کا اوپری حصہ ٹوٹ کر زمین پہ آ گرا۔ ان کا بیان ہے کہ مشرقی پھاٹک سے گزرنے کے لیے انہیں ٹھیک اسی وقت اس میں داخل ہونا پڑتا جب وہ شمالی پھاٹک پر کار سے نیچے اترے تھے، یعنی پہلی صورت میں وہ پھاٹک ان کی کار ہی پر آتا۔ یہیں سے مصیبت شروع ہوتی ہے۔ آہا، مصیبت کیوں؟ عمران ہونٹ سکوڑ کر بولا، کلیجہ تھامے بیٹھے رہا کرو، تم چلتے پھرتے کیوں ہو؟ شکیل ہنسنے لگا۔ کچھ دیر بعد اس نے کہا، ظاہر ہے کہ یہ واقعہ جمیل بھائی جیسے فلسفی کے ذہن پر بھی بری طرح اثر انداز ہوا۔ تم ان سے اچھی طرح واقف نہیں ہو۔ وہ اپنا زیادہ وقت لائبریری میں گزارتے ہیں، فلسفے سے زیادہ دلچسپی ہے۔ ظاہر ہے کہ فلسفی انتہائی درجے خوش طبیعت رکھتے ہیں، مگر اس واقعے نے انہیں اتنا متاثر کیا کہ وہ دوسرے دن اس ہوٹل میں جا پہنچے جہاں یہ عورت مقیم تھی۔ 1 گھنٹے میں اس سے اور زیادہ متاثر ہو کر واپس آئے۔ آہستہ آہستہ ان کی عقیدت بڑھتی ہی گئی، اور پھر وہ ایک دن اسے یہاں لے آئے۔ امی سے وہ بہت ڈرتے تھے، مگر اب یہ حال ہے کہ جیسے انہیں ان کی پرواہ ہی نہ ہو۔ مگر اس سلسلے میں عمران کو الو کا پھٹا کیا کر سکتا ہے؟ عمران جھنجھلا کر بولا، تم نے مجھے کیوں بلایا؟ پوری بات بھی تو سنو پیارے، شکیل مسکرا کر بولا۔ 2 گھنٹے سے تم پوری بات سنا رہے ہو۔ اچھا، اب تم اپنا منہ مکمل بند رکھو۔ شکیل ہاتھ اٹھا کر بولا، بند ہے۔ شکیل نے ایک سگریٹ سلگایا اور 3-4 کش لے کر بولا، بات اگر یہیں تک رکتی تو کوئی ایسی بات نہیں تھی۔ دنیا کے سارے مرد بیوی کی موجودگی میں بھی کسی دوسری عورت کے خواب دیکھتے رہتے ہیں، اور یہ بتانا مشکل ہوتا ہے کہ زندگی میں کب کوئی دوسری عورت داخل ہو جائے۔ پھر بات بڑھائی تم نے؟ عمران میز پر گھونسا مار کر دھاڑا، ابے کیا میں عورتوں کے داخل خارج کے لیے آیا ہوں؟ شکیل کے بچے، کام کی بات کرو۔ معاف کرنا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ اب بھی تمہیں عورت کے نام سے بخار آ جاتا ہے۔ ملیریا۔ عمران سعادت مندانہ انداز میں سر ہلا کر بولا، خیر ہاں تو بات دراصل یہ ہے کہ وہ عورت بڑی پراسرار معلوم ہوتی ہے۔ گدھے ہو تم، شیکسپیئر تک کو عورتیں پراسرار معلوم ہوتی تھی، ہر عاشق کو اس کی وہ کیا کہتے ہیں، ممسو ببسو نہیں کچھ اور کہتے ہیں، وہ جو عاشق کی مادہ ہوتی ہے، محبوبہ۔ شکیل شرارت آمیز مسکراہٹ کے ساتھ بولا، محبوبہ۔ ہاں تو ہر عاشق کو اس کی محبوبہ پراسرار معلوم ہوتی ہے، تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ہر عاشق محکمہ سراغ رسانی کو بور کرتا پھر ہے۔ او خدا کے بندے، میری بات بھی تو سنو۔ نہیں سنتا، عمران حلق پھاڑ کر چیخا، اتنی دیر سے جھک مار رہے ہو مگر ابھی تک تم نے مجھے کوئی خاص بات نہیں سنائی۔ اب میں بالکل خاص الخاص بات بتانے جا رہا ہوں، بس منہ بند رکھو۔ شکیل ہاتھ اٹھا کر بولا، یہ بتاؤ اگر تم کسی ایسی عورت کو راتوں میں اٹھ کر عمارت کے مختلف گوشوں میں چوروں کی طرح جاتے دیکھو تو کیا کرو گے؟ اہم، عمران انگڑائی لیتے لیتے رہ گیا۔ شکیل کہتا رہا، جاڑوں کی راتیں ہیں، 12 بجے تک پوری عمارت قبرستان ہو جاتی ہے، اور پھر وہ اپنے کمرے سے نکل کر چوروں کی طرح کچھ تلاش کرتی پھرتی ہے۔ باریک شعاع والی ٹارچ اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے، کبھی اس کی روشنی دیواروں پر ریزتی نظر آتی ہے اور کبھی فرش پر۔ میں 3 راتوں سے اسے دیکھ رہا ہوں، لیکن میں نے ابھی تک کسی سے بھی اس کا تذکرہ نہیں کیا۔ یہ تم نے بہت اچھا کیا ہے، عمران بڑبڑایا۔ اور کوئی خاص بات؟ وہ کہتی ہے کہ وہ سوئٹزرلینڈ سے یہاں تنہا آئی ہے اور یہاں کسی بھی غیر ملکی سے اس کی جان پہچان نہیں ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ غلط کہتی ہے۔ کس بنا پر خیال ہے؟ پچھلی شام وہ اور جمیل بھائی تفریح کے لیے باہر گئے تھے اور میں ان دونوں کا تعاقب کر رہا تھا۔ بات یہ ہے کہ جب سے اس کی راتوں کی مصروفیات میرے علم میں آئی ہیں، میں تقریباً ہر وقت اس پر نظر رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ بہرحال پچھلی شام مجھے شبہ ہوا کہ وہ ایک غیر ملکی کو اشارہ کر رہی تھی۔ یہ میں نہ بتا سکوں گا کہ وہ انگریز تھا، جرمن تھا یا فرانسیسی یا یورپ کے کسی اور ملک کا باشندہ، لیکن مجھے شبہ ہے کہ اس نے اسے اشارہ کیا تھا۔ کہاں کی بات ہے؟ پچھلی شام وہ لوگ فگارو میں تھے، یہاں کی بہترین تفریح گاہ، مگر یہاں کے بھیتیدے بڑے آدمی زمین سے خار بھی کھانے لگے ہوں گے، عمران بولا۔ قدرتی بات ہے، یہاں کے بھیتیدے عیاش اور دولت مند لوگوں نے کوشش کی تھی کہ وہ ہوٹل کی رہائش ترک کر کے ان کے ساتھ قیام کرے، لیکن وہ اس پر تیار نہیں ہوئی تھی اور میدان جمیل بھائی مار گئے۔ وہ ان سے کہہ رہی تھی کہ اسے ہوٹل میں سکون نہیں ملتا۔ جمیل بھائی نے اپنے ساتھ قیام کرنے کی پیشکش کی اور وہ فوراً ہی تیار ہو گئی۔ کیا یہ حیرت انگیز بات نہیں؟
گویا وہ اس کی منتظر تھی کہ جمیل بھائی اس کے لیے اس سے کہیں۔ عمران کچھ نہ بولا۔ شکیل کہتا رہا، اب یہاں اس عمارت میں اس کی معتدین کی بھیڑ دیتی ہے 9 بجے سے 12 بجے تک۔ امی کو یہ چیز سخت ناگوار ہے، لیکن بھائی جان کا رویہ کچھ اس قسم کا ہے کہ وہ ان سے نہیں کہنا چاہتی۔ ہو سکتا ہے کہ وہ انہیں سخت بات کہہ دیں، لیکن اگر کبھی انہوں نے ایسی حرکت کی تو خدا کی قسم جمیل بھائی کی گردن اڑا دوں گا۔ یہ تمہاری ستیلی ماں ہے؟ عمران نے کہا۔ میں نہیں سمجھتا، ہم میں سے کوئی بھی نہیں سمجھتا، خود امی بھی نہیں سمجھتی کہ وہ ہماری ستیلی ماں ہے۔ مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے جب کوئی کہتا ہے کہ وہ میری ستیلی ماں ہے۔ عمران کچھ سوچ رہا تھا، شکیل بھی خاموش ہو گیا۔ پھر عمران کچھ دیر بعد بولا، تم نے اس غیر ملکی کا تعاقب نہیں کیا جس سے اس عورت نے اشارہ کیا تھا؟ یہی غلطی ہو گئی مجھ سے۔ شکیل لمبی سانس لے کر بولا، مجھے اس کا تعاقب کرنا چاہیے تھا۔ خیر، عمران نے انگڑائی دے کر کہا، میں دیکھوں گا۔ کیا تم بتا سکتے ہو کہ اسے یہاں اس عمارت میں کس چیز کی تلاش ہو سکتی ہے؟ مجھے خود حیرت ہے، کیونکہ میں کسی ایسی چیز سے واقف نہیں ہوں جس میں کسی غیر ملکی عورت دلچسپی لے سکے، اور یہاں تک پہنچنے کے لیے اسے اتنا لمبا چوڑا ڈرامہ اسٹیج کرنا پڑے۔ ہو سکتا ہے تمہاری امی کسی ایسی چیز سے واقف ہوں، میں نہیں کہہ سکتا، اور نہ اس تذکرے کو ان کے سامنے چھیڑ سکتا ہوں۔ کیوں؟ ان کی پریشانی بڑھ جائے گی، میں نہیں چاہتا کہ وہ مزید الجھنوں میں پڑے۔ عمران پھر کچھ سوچنے لگا۔ کچھ دیر بعد اس نے پوچھا، وہ عورت کس نام سے پکاری جاتی ہے؟ اسٹاریٹا۔ نام سے تو سوئی سی معلوم ہوتی ہے، عمران بڑبڑایا۔ چند لمحے خاموش رہ کر پھر بولا، کیا وہ لوگوں سے کچھ فیس بھی لیتی ہے؟ ہاں، ہاتھ دیکھنے کے 25 روپے، روحوں سے ملاقات کرانے کے 300 روپے۔ کیا؟ عمران آنکھیں پھاڑ کر بولا، وہ روحوں سے ملاقات بھی کراتی ہے؟ ہاں، میں نے سنا ہے۔ اس قسم کا کوئی عمل کرتے نہیں دیکھا، اور اس کے باوجود اس سے خائف نہیں ہو۔ راتوں کو چھپ چھپ کر اس کا تعاقب کرتے ہو، بڑے دلیر ہو تم۔ یار عمران ڈیئر، عورت ہی تو ہے، اگر امی کا خوف نہ ہوتا تو میں خود بھی اس پر عاشق ہو جاتا۔ خبردار، عمران ہاتھ اٹھا کر بولا، اب تم اس پر عاشق نہیں ہو سکتے، کیونکہ میں صرف نام ہی سن کر عاشق ہو گیا ہوں۔ اسٹاریٹا، ہاں ہاں، کتنی مٹھاس ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کسی نے کانوں میں شیری کی بالٹی الٹ دی ہو۔ تم اور عاشق؟ شکیل ہنسنے لگا۔ کیوں، کیا ہوا؟ کیا مجھے عاشق ہونا نہیں آتا؟ پہلے نہ آتا ہوگا، مگر اب میں بڑی صفائی سے عاشق ہو سکتا ہوں۔ اب تم مجھے دکھاؤ اس عورت، نہیں اسٹاریٹا۔ اسٹاریٹا مجھے اچھا نہیں لگتا، اس لیے میں اسے صرف ریٹا کہوں گا۔ شکیل گھڑی کی طرف دیکھتا ہوا بولا، 15 منٹ بعد وہ لان پر نکل آئے گی، پھر تم قریب سے اس کے درشن کر سکو گے۔ 15 منٹ بہت ہوتے ہیں، عمران سچ مچ عاشقوں سے انداز میں ٹھنڈی سانس لے کر بولا۔ عمران نے اسے دیکھا، وہ سچ مچ بہت حسین تھی۔ نکلتا ہوا قد، متناسب الاعضاء، جسم پر چست لباس، شانوں پر ڈھلکتی ہوئی گھنگریالی زلفیں جن کی رنگت سنہری تھی، خد و خال غیر معمولی جن کے متعلق عام طور پر خیال کیا جاتا تھا کہ وہ ناقابل بیان ہے، یعنی الفاظ میں ان کی تصویر پیش کرنا ناممکن ہے۔ بہتیرے کہتے ہیں کہ شاید وہ خود بھی کوئی روح ہے۔ خود عمران نے بھی یہی محسوس کیا کہ کچھ دیر دیکھتے رہنے کے باوجود بھی محض یادداشت کے سہارے اس کی شکل و صورت کے متعلق کچھ نہ بتا سکے گا۔ کبھی اس کا اوپری ہونٹ ایک خفیف سے خم کے ساتھ اوپر اٹھ جاتا، اور کبھی ایسا معلوم ہوتا جیسے وہ ناک کی جڑ سے دہانے تک بالکل ہموار ہو۔ کبھی آنکھیں خوابناک سی معلوم ہوتی اور ان سے اداسی جھانکنے لگتی، اور کبھی ایسا معلوم ہوتا جیسے جسم کی ساری قوت آنکھوں میں کھنچائی ہو۔ نہ جانے کیوں ان میں بدلتی ہوئی کیفیات کا اثر اس کے خد و خال پر بھی پڑتا تھا۔ وہ لون پر ٹہل رہی تھی، اس کے ساتھ جمیل بھی تھا۔ شکیل اور جمیل میں کافی مشابہت تھی، ویسے دونوں کی ظاہری حالتوں میں بڑا فرق تھا۔ جمیل کے چہرے پر سنجیدگی تھی، ٹھہراؤ تھا، اس کے برعکس شکیل کھلنڈر اور شوق معلوم ہوتا تھا۔ کیا میں جمیل بھائی سے تمہارا تعارف کراؤں؟ شکیل نے عمران سے پوچھا۔ ہرگز نہیں، عمران دانت جما کر بولا، میں رقیبوں سے متعارف ہونا پسند نہیں کرتا۔ کیا مطلب؟ میں ابھی اور اسی وقت ان حضرت کو رقیب ڈکلیئر کرتا ہوں، کیونکہ پہلے ہی نظر میں اس دمبالا عالم پر عاشق ہو چکا ہوں۔ دمبالا عالم؟ یہ کیا بلا ہے؟ شکیل پر ہنسی کا دوڑا پڑ گیا۔ جاہل ہو، تم کیا جانو؟ میں نے اردو کے ایک عشقیہ ناول میں پڑھا تھا، عاشق اپنی ممنونہ، ارے پھر بول گیا، کیا کہتے ہیں، محبوبہ کو ستمگر، جفا پیشہ اور دمبالا عالم کہتا ہے۔ ابے کتالا عالم ہوگا، عاشق کے بچے۔ ارے ہاں یہی تھا، عمران حیرت سے بولا، تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ دیکھو ڈیئر عمران،
تم اسے الو بنایا کرو جو تم سے واقف نہ ہو۔ اچھا تو کوئی ایسا ہی آدمی پکڑ لاؤ، میں اس وقت الو بنانے کے لیے بے چین ہوں، جلدی کرو ورنہ میرا نروس بریک ڈاؤن ہو جائے گا۔ دفتن اسٹاریٹا ان کی طرف مڑی، وہ اس سے تھوڑے ہی فاصلے پر پام کے بڑے گملوں کے درمیان کھڑے تھے۔ شکیل کو دیکھ کر وہ بڑے دل آویز انداز میں مسکرائی، پھر وہ کچھ اس طرح ان کی جانب بڑھنے لگی جیسے وہ ارادتاً ایسا نہ کر رہی ہو، کچھ یوں ہی چہل قدمی کے طور پر۔ ارے باپ رے، عمران خوفزدہ آواز میں بولا، یہ تو اسی طرف آ رہی ہے، آنے دو، میں نے اکثر محسوس کیا ہے کہ وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہے۔ عمران نے جیب سے تاریخ شیشوں کی اینک نکال کر لگا لی۔ اسٹاریٹا ان کے قریب آ کر رک گئی، اس کے ساتھ شکیل کا بڑا بھائی جمیل بھی تھا۔ ہیلو مسٹر شکیل، ریٹا نے اپنی مسکراہٹ میں کچھ اور زیادہ دلکشی پیدا کر کے کہا، آپ سے ملاقات ہی نہیں ہوتی؟ یہی شکایت مجھے بھی آپ سے ہے۔ شکیل موم کے ڈھیر کی طرح پگھل گیا۔ واہ، وہ ہنسی، میں تو یہیں رہتی ہوں، مگر آپ بہت زیادہ مصروف رہتی ہیں، شکیل نے کہا۔ پھر بھی مجھے توقع ہے کہ آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی۔ یقیناً، شکیل مسکرایا۔ جمیل اس دوران عمران کو گھورتا رہا تھا جو کسی فوجی کی طرح اٹینشن کی پوزیشن میں کھڑا تھا، لیکن جمیل نے شکیل سے اس کے متعلق کچھ نہیں پوچھا۔ وہ دونوں پھر ٹہلتے ہوئے دوسری طرف نکل گئے۔ عمران بدستور اسی طرح کھڑا رہا۔ جب اسٹاریٹا اور جمیل دوسری طرف کے کنجوں میں نظروں سے اوجھل ہو گئے تو شکیل عمران کو جھنجھوڑتا ہوا بولا، تمہیں تو سانپ ہی سونگھ گیا تھا۔ عمران کسی اکڑی ہوئی لاش کی طرح کھڑا رہا۔ ارے! اچانک شکیل بھوکلا کر پیچھے ہٹ گیا۔ عمران کی سیاہ اینک کے شیشوں کے نیچے موٹے موٹے آنسو ڈھلک رہے تھے۔ پھر اس نے اس کی اینک اتار لی۔ عمران کی آنکھیں کچھ ویران سی نظر آ رہی تھیں اور آنسو تھمنے کا نام نہیں لیتے تھے۔ شکیل نے ایک کہکا لگایا لیکن پھر اس طرح خاموش ہو گیا جیسے وہ غلطی پر رہا ہو، کیونکہ عمران کی سنجیدگی اور آنسو کی روانی میں کوئی فرق نہیں واقع ہوا تھا۔ عمران، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ شکیل اسے دوبارہ جھنجھوڑتا ہوا بولا۔ کچھ نہیں، عمران ٹھنڈی سانس لے کر بولا، جب مجھے کوئی شعر یاد نہیں آتا تو یہی حالت ہوتی ہے۔ میں بہت دیر سے وہ شعر یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ دیوانہ بنانا ہے تو پروانہ بنا دے، لیکن پورا شعر یاد نہیں آ رہا۔ تم بتاؤ میں کیا کروں؟ پچھلے سال ایسے ہی ایک موقع پر مجھے ڈبل نمونیا ہو گیا تھا۔ کیا بک رہے ہو؟ شکیل بے ساختہ ہنس پڑا۔ ارے لعنت ہے تمہاری دوستی پر، میں رو رہا ہوں اور تم ہنس رہے ہو، خدا سمجھے تم سے۔ کیا اس عورت نے تمہیں رونے پر مجبور کیا ہے؟ نہیں، وہ بیچاری کیوں؟ ویسے وہ مجھے 100% یتیم معلوم ہوتی ہے۔ یہ تمہارے بھائی جمیل تھے؟ عمران رومال سے اپنے آنسو خشک کرتا ہوا بولا۔ تم رو کیوں رہے تھے؟ میں اس لیے رو رہا تھا کہ یہ مقدر ہی کی خرابی ہے، مجھے ایک ایسے رقیب کو قتل کرنا پڑے گا جو میرے بھائی کا دوست، ارے دوست کا بھائی ہے۔ کیوں بک رہے ہو؟ شکیل برا سمو بنا کر بولا۔ میں بک رہا ہوں؟ عمران دانت پیس کر بولا۔ کیا حق ہے تمہارے بھائی کو؟ میں نے اس عورت کو آج سے 18 سال پہلے خواب میں دیکھا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ بس تم جلدی سے جوان ہو جاؤ۔ ہاں، پھر جب میں جوان ہو گیا تو اس نے ایک رات پھر خواب میں کہا، اب تم جلدی سے بوڑھے ہو جاؤ، ہم دوسری دنیا میں ملیں گے۔ فراٹ سالی کہیں کی، ارے ہپ لاہول والا کچھ، شاید محبوبہ کو سالی والی نہیں کہا جاتا۔ اچھا اب تم مجھے اجازت دو، میں ذرا سول لائن تک جاؤں گا۔ کیا؟ وہ ٹھہرو، اب اس کے حقیقت مندوں کی بھیڑ بھاڑ بھی دیکھتے جاؤ۔ نہیں، کیا تم مجھ سے ہزاروں قتل کرانا چاہتے ہو؟ کیا تم کسی وقت بھی سنجیدہ نہیں ہو سکتے؟ یہ سوال اس وقت کرنا جب میں کفن میں نظر آؤں۔ اچھا ٹاٹا، میں 1 گھنٹے بعد واپس آ جاؤں گا۔ عمران تیر کی طرح پھاٹک سے نکلا، کچھ دور پیدل چلتا رہا، پھر ایک جگہ ایک ٹیکسی مل گئی اور وہ شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ ٹیلی گراف آفس کے سامنے اس نے ٹیکسی رکوائی اور سیدھا اس کاؤنٹر کی طرف چلا گیا جہاں سے فون پر ٹرنگ کال کی جا سکتی تھی۔ 5 منٹ بعد وہ طویل فاصلے سے جولیا سے رابطہ قائم کر رہا تھا۔ جولیانا فٹر واٹر۔ دوسری طرف سے آواز آئی، X2 شاداب نگر سے، تم اور کیپٹن جعفری پہلے ملنے والے جہاز سے شاداب نگر پہنچو۔ تم سب ایک طرح سے نالائق ہو، اگر میں عمران پر نظر نہ رکھوں تو وہ میری آنکھوں میں دھول جھونک جائے۔ کیوں؟ کیا ہوا جناب؟ T3B۔ میں نہیں سمجھی جناب، میں تمہیں ڈسچارج کر دوں گا، عمران نے غصیلی آواز میں کہا۔ تم T3B سے واقف نہیں ہو؟ میں فرانس اور بوہیمیا اور جرمنی کی بات کر رہا ہوں۔ اوہ جناب، میں سمجھ گئی، وہ یہاں؟ ہاں، یہاں شاداب نگر میں، لیکن تمہیں شرم سے ڈوب مر جانا چاہیے کیونکہ تمہاری موجودگی میں بھی عمران کو سب سے پہلے اس کا علم ہوا اور آج وہ دونوں ایک ہی عمارت میں مقیم ہیں۔ ٹھیک ہے جناب، جولیا کی آواز آئی۔
کیا آپ نہیں جانتے کہ عمران سر سلطان کا خاص آدمی ہے؟ سر سلطان محکمہ خارجہ کی سیکرٹری ہیں اور وہ اکثر اسے ہم لوگوں پر بھی فوقیت دیتے ہیں۔ سر سلطان کی کیا حقیقت ہے میرے سامنے؟ عمران بحیثیت ایسٹو رہا، جب تک میں چاہوں وہ اس عہدے پر رہ سکتے ہیں۔ اچھا، اب غیر ضروری باتیں بند، تم دونوں جتنی جلدی ہو سکے یہاں پہنچو، پھر اس میں تمہارا کیا ہوگا میں خود ہی تم سے رابطہ قائم کروں گا، شاید میں آپ کو دیکھ بھی سکوں۔ تمہاری یہ خواہش کبھی نہ پوری ہو سکے گی، حالانکہ تم نے مجھے ہزاروں بار دیکھا ہے، عمران نے کہا اور سلسلہ منقطع کر دیا۔ شام کی چائے عمران کو پھر خاندان والوں ہی کے ساتھ پینی پڑی، لیکن جمیل اس وقت بھی ان میں موجود نہیں تھا۔ شکیل نے عمران کو چھیڑنا چاہا لیکن پھر خاموش ہو گیا، کیونکہ بیگم جعفری اس وقت بہت زیادہ اداس نظر آ رہی تھیں۔ عمران سر جھکائے بیٹھا تھا اور اس کی چائے ٹھنڈی ہو رہی تھی۔ دفتن اس نے خاموشی سے ایک نیا شعبہ شروع کر دیا۔ میز پر کہیں کہیں ایک آدھ مکھیاں بیٹھی ہوئی تھیں۔ عمران انہیں پکڑنے کے لیے آہستہ آہستہ چٹکی بھرتا اور وہ اڑ جاتی۔ بالکل ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ وہاں خود کو بالکل تنہا محسوس کر رہا ہو۔ شکیل کے علاوہ اور سبھی اسے حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ شکیل کے ہونٹوں پر شرارت آمیز مسکراہٹ تھی۔ بہت مشکل کام ہے جناب، دفتن رضیہ بولی اور عمران کا ہاتھ جہاں تھا وہیں رک گیا۔ جی بات یہ ہے کہ وہ احمقانہ انداز میں بولا، میں بچپن میں اسی طرح ٹڈے پکڑا کرتا تھا۔ اپنا بچپن مجھے یاد آیا کرتا ہے۔ مجھے اس وقت کی باتیں یاد ہیں جب میں 1 سال کا تھا۔ ہو، بیگم جعفری سنجیدگی سے بولی۔ جی ہاں، لوگوں کو یقین نہیں تھا، مگر جب میں اس زمانے کی باتیں کرنے لگتا ہوں تو میری ممی حیرت زدہ رہ جاتی ہیں، کہتی ہیں ارے تو اس وقت صرف 6 ماہ کا تھا، کمال ہے۔ غزالہ حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر بولی، لیکن عمران صرف بیگم جعفری سے مخاطب رہا۔ وہ کہہ رہا تھا مجھے اچھی طرح یاد ہے، جب 2 برس کا تھا تو اس عمارت میں آیا تھا۔ یہ غالباً 1930 کا واقعہ ہے۔ یہاں صرف ایک بوڑھی عورت رہتی تھی۔ سن 30 کی بات کر رہے ہیں آپ؟ بیگم جعفری نے پوچھا۔ جی ہاں۔ تب پھر یہاں آپ کی حیرت انگیز یادداشت آپ کو دھوکہ دے رہی ہے، انہوں نے مسکرا کر کہا۔ یہ ناممکن ہے، یقین کیجئے، ہم نے یہ عمارت 1930 میں ایک بوڑھے انگریز سے خریدی تھی۔ وہ یہاں تنہا رہتا تھا، اس کے ساتھ کوئی بوڑھی عورت نہیں تھی۔ میں کیسے یقین کر لوں؟ عمران بڑبڑایا۔ میری یادداشت؟ آپ اپنے بیان کے مطابق صرف 2 برس کے تھے، بیگم جعفری مسکرائی۔ جی ہاں، تب آپ کی یادداشت پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، میں اس وقت جوان تھی۔ مجھے افسوس ہے کہ میری یادداشت، عمران مغمون آواز میں بڑبڑا کر رہ گیا۔ چند لمحے خاموش رہ کر بولا، اچھا اس بوڑھے انگریز کا کیا نام تھا؟ مسٹر گورڈن۔ اوفو، مجھے مسز گورڈن یاد آ رہا ہے۔ یہاں کوئی مسز گورڈن نہیں تھی۔ بیگم جعفری اسے بولنے کا موقع دیے بغیر لڑکیوں کی طرف دیکھ کر بولی، اس وقت ہم اس کوٹھی کو خرید کر بڑی مصیبت میں پڑ گئے تھے۔ تم لوگوں کو کیا یاد ہوگا، تم سب چھوٹے چھوٹے تھے۔ جس دن ہم نے کوٹھی خریدی اسی دن پولیس نے یہاں چھاپا مارا، مگر گورڈن تو جا چکا تھا۔ بات کو ہمیں معلوم ہوا کہ وہ انگریز نہیں تھا بلکہ کسی دوسری سلطنت کا جاسوس تھا۔ مہینوں پولیس ہم سے پوچھ گچھ کرتی رہی۔ عجیب مصیبت تھی، رات کو سونے لیٹے ہیں اور پولیس کے آفیسر باہر دستک دے رہے ہیں۔ بعض اوقات تو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے پولیس ہم پر بھی شبہ کر رہی ہو۔ وہ جاسوس تھا؟ عمران حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر بولا، لیکن بیگم جعفری اس جملے کا جواب دیے بغیر بولتی نہیں۔ پولیس والے جب بھی آتے پوری کوٹھی الٹ پلٹ کر رکھ دیتے، کچھ نہیں تو کم از کم 150 بار تلاشی لی گئی تھی۔ پھر جب تمہارے پاپا نے وائس رائے سے شکایت کی تھی تب کہیں جا کر یہ سلسلہ ختم ہوا تھا۔ لفظ وائس رائے مجھے ایسا لگتا ہے جیسے کوئی مینڈک پاجامہ پہنے پھدک رہا ہو، عمران نے بڑی سنجیدگی سے کہا اور سب لوگ ہنس پڑے۔ عمران کے چہرے پر بکھری ہوئی حماقت میں کچھ اور اضافہ ہو گیا تھا۔ کیا آپ نے سچ مچ انگلینڈ میں تعلیم حاصل کی تھی؟ بیگم جعفری نے پوچھا۔ نہیں، بلکہ وہاں تعلیم مجھے حاصل کر گئی تھی۔ خدا نہ لے جائے کسی شریف آدمی کو انگلینڈ۔ یہ شکیل صاحب تو جانتے ہیں کہ وہاں پکوڑے اور 12 مسالے کی چاٹ کھانے کے لیے کتنا بےتاب رہا کرتا تھا۔ وہاں جلیبیاں بھی نہیں ملتی تھیں۔ خدا عقل دے ان انگریزوں کو، مگر اب سنا ہے کہ آج کل وہاں حقے کا خمیر بھی مل جاتا ہے۔ ہاں مجھے یاد آیا، شکیل ہنسی ضبط کرتا ہوا بولا، ایک بار تم نے وہاں ایک بڑے ہوٹل میں بینگن کا بھرتا طلب کیا تھا اور بیچارہ ویٹر بینگن کا تلفظ صحیح کرنے کی کوشش میں بے ہوش ہو گیا تھا۔ بیگم جعفری لڑکیوں کی طرف دیکھتی رہیں۔ شکیل کے علاوہ اور سبھی عمران کے متعلق الجھن میں تھے۔ یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ عمران آدمیوں کے کس ریوڑ سے تعلق رکھتا ہے۔ عمران اب پھر خاموش ہو گیا تھا۔ رات کے کھانے کی میز پر بیگم جعفری نہیں تھیں، ان کی طبیعت کچھ خراب ہو گئی تھی، لہذا دوسرے حاضرین کی بن آئی تھی۔
लड़कियां इमरान को बात बात पर छेड़ रही थीं। हमें हैरत है कि लंदन वालों ने आपको वापस क्यों आने दिया, गजाला बोली। मुझे खुद भी हैरत है, इमरान ने बड़ी मासूमियत से कहा। असल में वहाँ उस जमाने में किसी चिड़ियाघर में कोई कटोरा खाली नहीं था, शकील संजीदगी से बोला। इमरान खामोश ही रहा। वो आसानी से शकील की गर्दन ले सकता था, लेकिन न जाने क्यों वो उन सबके कहका को निशाना बनता रहा। गालिबन इन लोगों का ख्याल था कि वो शकील का कोई अहमक दोस्त है, जिसे वक्त गुजारी के लिए शकील ने मेहमान बना लिया है। इन दिनों घर की फिजा कुछ मातमी सी रहती थी। इमरान के आने से कबल यहाँ कोई दिल खोलकर हंसता हुआ नहीं देखा जाता था। बेगम जाफरी को शायद इन दिनों कहकाओं से नफरत ही हो गई थी, इसलिए वो ज्यादातर दूसरों से अलग थलग रहती थी। इस वक्त रात के खाने पर उनकी अदम मौजूदगी में सभी दिल खोलकर हंस रहे थे। हत्ता कि जमील की बीवी रजिया भी अपनी इज़्दवाजी जिंदगी के पेचीदा मसाइल को फरामोश करके बेतहाशा के लगा रही थी। ठीक उसी वक्त जमील कमरे में दाखिल हुआ। वो तन्हा था। उसे देखकर सब खामोश हो गए। अम्मी कहाँ हैं? उसने आहिस्ता से पूछा। अपने कमरे में, गजाला बोली। उनकी तबीयत ठीक नहीं है। ओह अच्छा, मगर वो मुझसे खफा हैं। बहरहाल इस वक्त मैं तुम सब लोगों के पास एक दरख्वास्त लेकर आया हूँ। कोई कुछ ना बोला। उनकी निगाहें जमील के चेहरे पर थीं। आप तशरीफ रखिए ना। इमरान अपनी कुर्सी छोड़कर उठता हुआ बोला। वो खाना खत्म कर चुके थे और अब उन्हें कॉफी का इंतजार था। आप तशरीफ रखिए। माफ कीजिएगा, आप मेरे लिए अजनबी हैं। शकील मियाँ ने भी आपका तारुफ नहीं कराया। अरे मेरा तारुफ इमरान है, यानी कि मेरा नाम इमरान है। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। तशरीफ रखिए। आप यकीनन शकील के करीबी दोस्तों में से हैं। जी हाँ, मुझे इसका खबर हासिल है, इमरान बैठता हुआ बोला। फखर जनाब, रजिया ने टोका। अरे तो मैंने क्या कहा था? इमरान ने बौखला कर कहा। आप इडियट हैं, खामोश रहिए। शकील बोला। चंद लम्हे जमील को घूरता रहा, फिर उसने पूछा, आप क्या कहना चाहते थे? आखिर तुम लोग स्टार ईटर से नफरत क्यों करते हो? उससे मिलो, उसे समझने की कोशिश करो। आज तक मेरी नजरों से इतनी ज़हीन औरत नहीं गुजरी। क्या इससे पहले भी कुछ औरतें आपकी नजरों से गुजर चुकी हैं? रजिया ने तंज आमेज लहजे में पूछा। ओह, यकबेग जमील इस तरह सिमट गया जैसे रजिया ने उसे थप्पड़ मारा हो। उसके चेहरे पर इस्मेलाल तारी हो गया। वो चंद लम्हे सर झुकाए खामोश बैठा रहा, फिर होठों में कुछ बड़बड़ाता हुआ उठ गया। लेकिन अभी दरवाजे से बाहर नहीं निकला था कि इमरान उसकी तरफ झपटा। फिर वो दोनों साथ ही साथ कमरे से बाहर निकले। फरमाइए। जमील राहदारी में रुक गया। आपको देखकर न जाने क्यों मेरा दिल आपकी तरफ खींचता है। आपने तो बुरा नहीं माना? ओफो, देखिए मैं कितना बेवकूफ आदमी हूँ। अगर आपको मेरी हरकत पर गुस्सा आए तो मुझे माफ कर दीजिएगा। मैं नहीं समझा आप क्या कहना चाहते हैं। मुझे ज्यादा पढ़ने लिखने वालों से बड़ी मोहब्बत है। शकील ने बताया था कि आप बहुत पढ़ते हैं। नहीं, कुछ इतना ज्यादा नहीं। जमील हंसने लगा। पढ़ने के लिए अगर उम्र जावदा भी मिल जाए तो कम है। सुभान अल्लाह, कितना अजीम और फलसफियाना ख्याल है। आपको फलसफे से दिलचस्पी है? बहुत ज्यादा। तब तो हैरत है कि शकील से आपकी दोस्ती क्यों कर हुई। मेरे मुकद्दर भी खराबी जनाब, वो मुझे बिल्कुल उल्लू समझता है। ओहो, आइए तो हम यहाँ खड़े क्यों हैं? मैं आपको अपना कुछ वर्क दिखाऊंगा। मेरी खुशनसीबी है, चलिए। इमरान बड़बड़ाता हुआ उसके साथ चलने लगा। मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश यही है कि काश अपने यहाँ भी कोई ओरिजिनल थिंकर पैदा हो सके। हर दी होश आदमी की यही ख्वाहिश होनी चाहिए, जमील ने कहा। मगर मुश्किल तो ये है कि हम मिन हैसुल कौम एहसास कमतरी का शिकार हैं। जी हाँ, और क्या? आप शकील के बेतकल्लुफ दोस्तों में से हैं? जी हाँ, शकील मुझसे बहुत ज्यादा बेतकल्लुफ हैं। क्या आप मेरे लिए उसे कुछ समझा सकेंगे? क्यों नहीं, जरूर जरूर। ठहरिए, हम इत्मीनान से बैठकर बातें करेंगे। मेरा ख्याल है आज सुबह आप भी लॉन पर थे जब शकील ने स्टार ईटर से गुफ्तगू की थी। स्टार ईटर? इमरान ने इस अंदाज में दोहराया जैसे इस लफ्ज का मतलब उसकी समझ में ना आया हो। जी हाँ, वो औरत जो मेरे साथ थी। ओहो, वो अंग्रेज औरत? अंग्रेज नहीं, स्विस है। अच्छा, जी हाँ, मैंने उसे देखा था। वो बहुत ज़हीन औरत है। चंद दिनों के लिए मेहमान हुई है, लेकिन घर वालों को ये पसंद नहीं है। अरे ये वही औरत तो नहीं जिसके मुतालिक शकील ने मुझे बताया था कि वो हाथ देकर मुस्तकबिल के बारे में पेशगोई करती है और चिराग की लू पर रूहों से मुलाकात कराती है। जी हाँ, लेकिन मुझे इस मिशन से कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं तो उसकी इल्म, दोस्ती और ज़हानत का कदरदान हूँ। फिर मैं शकील को क्या समझाऊं? आप क्या कहना चाहते हैं? जमील ने कोई जवाब न दिया। एक कमरे के दरवाजे से पर्दा हटाते हुए उसने इमरान को अंदर चलने का इशारा किया।
یہ کمرہ کافی کشادہ تھا، مگر عمران کی سمجھ میں نہ آ سکا کہ وہ لائبریری تھی یا خوابگاہ۔ یہاں ایک طرف ایک پلنگ بھی تھا جس پر بستر موجود تھا، اور چاروں طرف دیوار سے بڑی بڑی الماریاں لگی کھڑی تھیں۔ ان الماریوں میں کتابیں تھیں۔ ایک طرف ایک بڑی میز پر اخبارات اور رسائل کے ڈھیر تھے۔ تشریف رکھیے۔ جمیل نے پلنگ کے قریب پڑی ہوئی کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ عمران بیٹھ گیا۔ پھر جمیل نے خود ہی گفتگو کا سلسلہ شروع کیا۔ میرے خاندان کی عورتیں اسٹاریٹا سے نفرت کرتی ہیں، اور اسٹاریٹا چاہتی ہے کہ وہ اس ملک کی عورتوں سے یہاں کے رسم و رواج کے متعلق معلومات حاصل کرے۔ قدرتی بات ہے، لیکن میرے گھر کی عورتیں اس کی صورت تک دیکھنے کی توقعات نہیں ہیں۔ آپ خود سوچئے، وہ مجھ سے کہتی ہے کہ تمہارے گھر والے تمہاری طرح خوش اخلاق کیوں نہیں ہیں؟ ضرور کہتی ہوگی، لیکن آپ کی بیگم، میرا خیال ہے وہ اسے قطعی پسند نہیں کرتی۔ آپ نے سنا تھا رضیہ کا جملہ؟ جمیل مایوسانہ انداز میں بولا۔ عورت اپنی ذہنیت نہیں بدل سکتی، خواہ وہ کتنی ہی تعلیم یافتہ کیوں نہ ہو۔ وہ سمجھتی ہے شاید میں اسٹاریٹا سے جنسی تعلقات رکھتا ہوں۔ نہیں رکھتے آپ؟ عمران نے حیرت سے پوچھا۔ ہرگز نہیں۔ لا حول ولا قوت، عمران برا سگو بنا کر بولا۔ کیوں جناب؟ ارے تو پھر کیا ذہانت چاٹنے کی چیز ہے؟ معاف کیجیے گا، آپ عجیب آدمی ہیں۔ عجیب ترین کہیے، عمران سر ہلا کر بولا۔ عورتوں کے ساتھ بیکار وقت ضائع کرنے سے کیا فائدہ؟ اب یہی ہے، کیا نام؟ اسٹار کٹیار نہیں، بہرحال جو کچھ بھی نام ہو، اسٹاریٹا، جمیل بڑبڑایا۔ جی ہاں، جب سے میں نے اسے دیکھا ہے پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے میرے سینے میں نے آپ کو سمجھنے میں غلطی کی تھی، جمیل نے مایوسی سے کہا۔ اگر آپ جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ آپ نے مجھے سمجھنے میں غلطی کی ہے، عمران نے خوش اخلاقی سے کہا۔ اسٹاریٹا سے میرا تعارف کرا دیجئے۔ آپ ہوش میں ہیں یا نہیں؟ جمیل غصیلی آواز میں بولا۔ میں بالکل ہوش میں ہوں، ابھی میرا عشق تیسرے اسٹیج پر نہیں پہنچا۔ آپ تشریف لے جائیے یہاں سے، اگر آپ شکیل کے مہمان نہ ہوتے تو۔ ٹھیک اسی وقت کسی نے دروازے پر دستک دی۔ آ جاؤ، جمیل عمران کو خونخوار نظروں سے گھورتا ہوا بولا۔ ایک نوکر کمرے میں داخل ہو کر بولا، میم صاحب آپ کو یاد کر رہی ہیں۔ اچھا، جمیل اٹھتا ہوا بولا۔ اسی کے ساتھ عمران بھی اٹھا۔ وہ راہداری ہی میں تھے کہ انہیں ایک چیخ سنائی دی، اور جمیل بے تحاشا آواز کی طرف دوڑنے لگا۔ پھر عمران نے اسے ایک کمرے میں داخل ہوتے دیکھا، اور اسی کمرے سے پھر کسی عورت کے چیخنے کی آواز آئی۔ عمران بھی جھپٹ کر جمیل کے پیچھے ہی پیچھے کمرے میں داخل ہوا۔ کمرے میں ایک چھوٹی میز پر 3 چراغ روشن تھے، اور اسٹاریٹا سامنے والی دیوار سے لگی کھڑی تھی۔ کیا بات ہے؟ جمیل نے گھبرائے ہوئے لہجے میں پوچھا، لیکن نہ تو ریٹا نے کوئی جواب دیا اور نہ اس کے جسم ہی میں کوئی حرکت ہوئی۔ وہ دونوں اس کے قریب پہنچ چکے تھے۔ عمران نے دیکھا کہ ریٹا کا چہرہ پسینے میں ڈوبا ہوا ہے، اور آنکھیں اس طرح پھیلی ہوئی ہیں جیسے اسے کوئی خوفناک چیز نظر آ گئی ہو۔ وہ پلکیں بھی نہیں جھپکا رہی تھی، اور اس کی آنکھیں تینوں چراغوں پر جمی ہوئی تھیں۔ یہ سیاہ رنگ کے 3 چراغ تھے، جن میں تیل میں ڈوبی ہوئی 3 روئی کی بتیاں روشن تھیں۔ جمیل نے پھر اسے مخاطب کیا۔ انداز بالکل ایسا ہی تھا جیسے وہ دور کے کسی آدمی کو پکار رہا ہو۔ دفتن اسٹاریٹا چوک پڑی اور پھر کپکپاتی ہوئی آواز میں بولی، اوہ مسٹر جمیل، خدا کے لیے ان چراغوں کو بجھا دو، بجھا دو۔ کیا بات ہے؟ بجھا دو۔ اسٹاریٹا دونوں آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر چیخی۔ جمیل چراغوں کی طرف مڑا اور جھک کر پھونکے مارنے لگا، لیکن وہ ان میں سے ایک کو بھی نہ بجھا سکا۔ پھونکوں کی زد پر آئی ہوئی لوہیں منتشر سی ہوتی ہوئی معلوم ہوتی، لیکن پھر اپنی اصلی حالت پر آ جاتی۔ پھر عمران نے جمیل کو پیچھے ہٹتے دیکھا۔ اس کے چہرے پر خوف کے آثار نظر آنے لگے تھے۔ عمران کو حیرت ضرور ہوئی تھی، لیکن اس نے خود ان چراغوں کو بجھانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اس نے اسٹاریٹا کی طرف دیکھا جو اپنے چہرے پر سے ہاتھ ہٹا چکی تھی، اور اب پھر اس کی حالت پہلے کسی نظر آ رہی تھی۔ دفتن اس نے چیخ کر کہا، نکلو یہاں سے، نکلو جلدی، اور خود بھی دروازے کی طرف جھپٹی۔ جمیل اس کے پیچھے تھا۔ عمران بھی چپ چاپ باہر نکل آیا، اور اسٹاریٹا نے کچھ ایسے انداز میں دروازہ بند کیا جیسے کمرے سے کوئی چیز نکل کر اس پر حملہ کرنے والی ہو۔ عمران خاموشی سے سب کچھ دیکھتا رہا۔ اسٹاریٹا اور جمیل دونوں بری طرح خوفزدہ نظر آ رہے تھے۔ جمیل اسے سہارا دے کر اپنی خوابگاہ کی طرف جانے لگا۔ عمران اس کے پیچھے چلتا رہا۔ دفتن جمیل اس کی طرف مڑ کر بولا، آپ کہاں آ رہے ہیں؟ میرے لائق کوئی خدمت؟ عمران نے بڑے سعادت مندانہ انداز میں پوچھا۔ جی نہیں، آپ جا سکتے ہیں، جمیل نے بڑے زہریلے لہجے میں کہا۔ عمران جہاں تھا وہیں رک گیا۔
اس کے ہونٹوں پر ایک شرارت آمیز سی مسکراہٹ تھی۔ جمیل نے اسٹاریٹا سمیت خوابگاہ میں داخل ہو کر دروازہ بند کر دیا۔ عمران نے فون پر نمبر ڈائل کیے اور دوسری طرف سے اس کی ماتحت جولیا کی آواز آئی۔ X2 اسپیکنگ۔ عمران بھرائی ہوئی آواز میں بولا، یس سر، میں صبح سے کئی بار رنگ کر چکا ہوں۔ جی ہاں، میں جعفری منزل کے متعلق معلومات فراہم کر رہی تھی۔ کیا معلوم کیا؟ 1930 میں خان بہادر عقیل جعفری نے یہ عمارت ایک غیر ملکی سے خریدی تھی جو خود کو انگریز ظاہر کرتا تھا، اور شاداب نگر والے اسے ایک ماہر انجینئر کی حیثیت سے جانتے تھے، لیکن حقیقتاً وہ ایک جرمن جاسوس تھا جو پہلی جنگ عظیم کے زمانے ہی سے یہاں مقیم تھا۔ راز اس وقت کھلا جب وہ اس عمارت کو فروخت کر کے غائب ہو چکا تھا۔ ٹھیک ہے، میری معلومات اس سے مختلف نہیں ہے، عمران بولا، لیکن پولیس اس عمارت کی تلاشی کیوں لیتی رہی تھی؟ مجھے ابھی تک نہیں معلوم ہو سکا۔ معلوم کرو، یہ بہت ضروری ہے۔ میں T3B کو ایک نظر دیکھنا چاہتی ہوں جناب۔ کیا وہ بہت بوڑھی ہے؟ نہیں، تمہاری ہی جیسی عمر ہوگی، عمران نے جواب دیا۔ میں یقین نہیں کر سکتی جناب۔ خود جا کر دیکھ لو، عمران بولا۔ ان لوگوں کی بھیڑ میں مل کر چلی جاؤ جو اس سے اپنے مستقبل کے بارے میں کچھ معلومات کرنا چاہتے ہیں۔ بہت بہتر، میں اسے قریب سے دیکھوں گی، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مجھے آپ کے بیان پر یقین نہیں آیا۔ بات دراصل یہ ہے کہ یورپ میں T3B کا نام بہت عرصے سے سنا جاتا ہے۔ اس حساب سے اس کی عمر کم از کم 150 سال کی ہونی چاہیے۔ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ اس گروپ پر حکومت کرنے والی T3B کہلاتی ہے، خواہ اس کا پیدائشی نام کچھ ہو؟ دوسری جنگ عظیم کے زمانے میں یہ گروپ ٹوٹ گیا تھا، اور اس زمانے کی T3B اپنے ایک دلیر ترین ماتحت فرانسے کے ساتھ جرمنی سے فرانس بھاگ گئی تھی۔ پھر اس نے وہاں ایک جرمن جاسوسہ کے فرائض انجام دیے۔ دوسری جنگ عظیم میں فرانس کی تباہی کی ذمہ دار زیادہ تر یہی عورت رہی تھی۔ ایک بار اچانک اس کی موت کی خبر بھی مشہور ہو گئی تھی، لیکن اس کی صداقت میں دنیا کے سارے ممالک کو شبہ ہے، کیونکہ آج تک اس کی موت کا کوئی ٹھوس ثبوت نہیں مل سکا۔ مگر اس عورت کی پہچان کیا ہے جناب؟ دوسری طرف سے آواز آئی۔ سب سے بڑی پہچان یہی ہے کہ اس کی کوئی پہچان نہیں ہے۔ اگر تم اس کا حلیہ لکھنے بیٹھو تو تمہیں دانتوں پسینہ آ جائے۔ تم اس کا صحیح حلیہ نہیں بیان کر سکتی۔ قریب سے وہ کچھ معلوم ہوتی ہے، دور سے کچھ اور، مختلف پہلوؤں سے بالکل مختلف نظر آئے گی۔ بڑی عجیب بات ہے، تم دیکھو تو اسے نہایت آسانی سے دیکھ سکتی ہو۔ مقدر کا حال معلوم کرنے والوں کی بھیڑ کے ساتھ تم جعفری منزل تک پہنچ سکتی ہو۔ وہ خود کو ایک سوئس عورت ظاہر کرتی ہے، تم بھی سوئس ہو، لہذا تم اس سے گل مل بھی سکتی ہو۔ بہت بہتر جناب، میں ایسا ہی کروں گی۔ عمران نے سلسلہ منقطع کرنے کا ارادہ کیا مگر پھر رک گیا۔ ہیلو جولیا۔ یس سر۔ اب تم لوگ اس ہوٹل کو چھوڑ کر ایمپائر میں آ جاؤ۔ بہت بہتر جناب، دوسری طرف سے آواز آئی اور عمران نے سلسلہ منقطع کر دیا۔ اسی شام کو عمران نے شکیل کو بڑی بدحفاظی کے عالم میں دوڑتے دیکھا۔ وہ عمارت کے اس حصے سے آ رہا تھا جہاں جمیل رہتا تھا۔ اوہ عمران، وہ اسے جھنجھوڑتا ہوا بولا، جمیل بھائی خطرے میں ہے، چلو۔ پھر وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتا ہوا اسی طرف لے جانے لگا جدھر سے دوڑتا ہوا آیا تھا۔ کیا بات ہے، کچھ بتاؤ گے بھی؟ وہ اپنی خوابگاہ کا دروازہ اندر سے پیٹ پیٹ کر چیخ رہے ہیں، اور میں نے روشن دان سے دھواں نکلتے دیکھا ہے۔ راہداری کے موڑ پر عمران کو بھی جمیل کی چیخیں سنائی دی۔ خوابگاہ کا دروازہ بند تھا اور اسے اندر سے پیٹا جا رہا تھا، اور روشن دان سے دھواں نکل کر فضا میں چکرا رہا تھا۔ یہ دروازہ اندر سے بند ہے، عمران نے کہا۔ پتہ نہیں کیا معاملہ ہے، خدا کے لیے جلدی کرو، شکیل کا دم پھولا ہوا تھا۔ اندر سے کھولو، عمران دروازے پر ہاتھ مار کر چیخا۔ نہیں کھلتا، جمیل گھٹی گھٹی سی آواز میں بولا۔ اچھا پیچھے ہٹ جاؤ، دروازے سے الگ ہٹو۔ عمران نے 5-6 قدم پیچھے ہٹ کر بائیں شانے سے دروازے پر ٹکرے مارنی شروع کر دی۔ دروازے کے پارٹ چڑچڑا کر ٹوٹ گئے۔ اندر دھواں بھرا ہوا تھا اور جمیل کی کتابوں کی الماریاں دھڑا دھڑ جل رہی تھیں۔ شکیل نے جمیل کو کھینچ کر باہر نکالا۔ وہ اسٹاریٹا بھی اندر ہے، آپ یہیں ٹھہریے، شکیل کہتا ہوا پھر اندر گھس گیا۔ لیکن اس بار یہاں کا منظر پہلے سے بھی زیادہ حیرت انگیز تھا۔ اسٹاریٹا فرش پر چت پڑی تھی اور عمران اسی کے قریب اس طرح آنکھیں بند کیے ہاتھ جوڑے 2 ذراؤں بیٹھا تھا جیسے پوجا کر رہا ہو، اور اس کے سر پر دھواں چکراتا پھر رہا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ شکیل بدحواسی میں چیخا۔ پوجا، عمران انگریزی میں بڑبڑایا۔ ایک جلتی ہوئی الماری ہم دونوں پر دھکیل دو، پھر میں دیکھوں گا کہ رقیب روسیہ کہاں تک ہمارا تعاقب کر سکتا ہے۔ خدا کے لیے، شکیل بے بسی سے بولا، کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ آگ پورے کمرے میں پھیل رہی ہے۔
پھیلنے دو، جاؤ یہاں سے۔ عمران پھر انگریزی میں بولا، تم میرے رقیب کے بھائی ہو، اس لیے میں تم سے بھی نفرت کرتا ہوں۔ میں خود ہی اسٹاریٹا کے کپڑوں میں آگ لگا کر یہیں جل مروں گا۔ دفتن اسٹاریٹا نے کرہا کر کروٹ بدلی اور پھر یک بیک بکلا کر اٹھ بیٹھی، مگر عمران کی حالت میں اتنی تبدیلی ہوئی کہ اب اس کی آنکھیں کھل گئی تھیں۔ اسٹاریٹا نے سہمی ہوئی نظروں سے چاروں طرف دیکھا اور پھر اچھل کر دروازے کی طرف بھاگی۔ خدا سمجھے تم سے، عمران دانت پیس کر بولا، شکیل کے بچے، آخر ہو نہ رقیب کے بھائی۔ پھر 5-6 ملازم ہاتھوں میں پانی کی بالٹیاں لٹکائے ہوئے اندر گھس آئے۔ آگ پر جلد ہی قابو پا لیا گیا۔ 3 الماریاں جل کر راکھ کا ڈھیر ہو چکی تھیں۔ 2 گھنٹے بعد جمیل عمران کا شکریہ ادا کر رہا تھا۔ اوہو، تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اپنی محبوبہ کو جل کر مر جانے دیتا؟ عمران برا سا منہ بنا کر بولا اور شکیل ہنسنے لگا۔ اس وقت کمرے میں بیگم جعفری بھی موجود تھیں۔ انہوں نے عمران کے اس جملے کو بڑی حیرت سے سنا۔ رضیہ کے چہرے پر اب بھی ہوائیاں اڑ رہی تھیں اور وہ قطعی خاموش تھی۔ غزالہ اور روحی آہستہ آہستہ سرجوشیاں کر رہی تھیں۔ ان میں اسٹاریٹا موجود نہیں تھی۔ کیا تم اب بھی اس عورت کو یہاں سے نہیں نکالو گے؟ بیگم جعفری نے جمیل سے کہا۔ یہ کیسے ممکن ہے امی؟ جمیل نے مغموم آواز میں جواب دیا، میں خود ہی درخواست کر کے اسے یہاں لایا تھا۔ اب میں کس منہ سے کہہ سکتا ہوں؟ لیکن اگر وہ خود ہی جانا چاہے گی تو میں اسے روکوں گا نہیں، آپ یقین کیجئے۔ جمیل، کیوں میری زندگی کے پیچھے پڑ رہے ہو؟ امی، خدا کے لیے سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ یہ شرافت سے بعید ہے کہ میں اسے یہاں سے چلے جانے کو کہوں۔ ویسے میرا خیال ہے کہ اب وہ خود بھی یہاں نہ رکے گی۔ یہ آپ کس بنا پر کہہ رہے ہیں؟ شکیل نے سخت لہجے میں پوچھا۔ اچھا بس، جمیل ہاتھ اٹھا کر بولا، میں بحث نہیں کرنا چاہتا۔ پھر وہ اس کمرے سے چلا گیا۔ بیگم جعفری نے ایک طویل سانس لی اور نڈھال ہو کر آرام کرسی میں گر گئیں۔ شکیل کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ دفتن عمران نے ان سے پوچھا۔ جی؟ بیگم جعفری سیدھی بیٹھتی ہوئی بولی، میں آپ کا سوال نہیں سمجھی۔ یعنی کیا یہ حضرت آپ کے فرما بردار ہیں؟ مجھے کسی سے بھی فرما برداری کی خواہش نہیں ہے، لیکن میں انہیں غلط راہوں پر نہیں دیکھ سکتی۔ یا تم کہاں کی باتیں لے بیٹھے؟ شکیل جلدی سے بولا، آخر یہ دونوں کمرے میں کیا کر رہے تھے؟ آگ کیسے لگی؟ اسٹاریٹا بے ہوش کیوں ہو گئی تھی؟ اب تک جو کچھ بھی ہوا میں اس پر خاک ڈالتا ہوں۔ بس اب تم دونوں بھائی ریٹا سے دستبردار ہو جاؤ، وہ میری ہے اور ہمیشہ میری ہی رہے گی۔ بیگم جعفری اس جملے پر ہکا بک کرے گئیں۔ وہ اس طرح آنکھیں پھاڑ کر عمران کو گھور رہی تھیں جیسے اس کے سر پر سینگ نکل آئے ہوں۔ اوہ امی، شکیل بے ساختہ ہنس پڑا، آپ اس کی باتوں میں نہ آئیے، یہ اس صدی کا سب سے بڑا مکار آدمی ہے۔ خدا جانے تم لوگ کیا کر رہے ہو، بیگم جعفری نے اکتائے ہوئے انداز میں کہا اور اٹھ کر چلی گئیں۔ ان کے ساتھ ہی رضیہ بھی اٹھی تھی، لیکن غزالہ اور روحی وہیں بیٹھی رہیں۔ تم کیوں فضول بکواس کر رہے ہو؟ شکیل نے عمران سے کہا۔ ہائے، یہ بکواس ہے؟ عمران آنکھیں پھاڑ کر بولا، یہ میری زندگی اور موت کا جواب ہے، نہیں سوال ہے۔ تم لوگ جاؤ، شکیل نے لڑکیوں کی طرف دیکھ کر کہا۔ وہ برا سا منہ بنائے ہوئے توان و کرہن اٹھیں اور باہر چلی گئیں۔ اب بکو، کیا بک رہے تھے؟ شکیل عمران کو غصہ دکھاتا ہوا بولا، میں یہ کہہ رہا تھا کہ فی الحال ان دونوں کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ مگر آگ کیسے لگی تھی؟ 8 بجے تک میں تمہیں بتا دوں گا، عمران سر ہلا کر بولا، لہذا اس سے پہلے مجھے بور کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ تم نے ابھی تک کچھ بھی نہیں کیا۔ وہ پچھلی رات کو بھی تقریباً 2 بجے عمارت میں چکراتی پھر رہی تھی۔ یقیناً ایسا ہوا ہوگا، عمران سر ہلا کر بولا، اور اس وقت تک ہوتا رہے گا جب تک کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو جائے۔ کاش تم اس مقصد ہی پر روشنی ڈال سکتے، شکیل بولا، وہ ابابیل کے انڈے تلاش کرتی ہے۔ اب بس مجھے زیادہ بور نہ کرو، ورنہ وہ اور نہ جانے کیا کیا تلاش کرنے لگے گی۔ شکیل خاموش ہو گیا۔ عمران بھی کچھ سوچنے لگا تھا۔ ارے خدا تم سے سمجھے، عمران سر پیٹنے کے لیے دونوں ہاتھ اٹھاتا ہوا بولا، تمہارا یہاں کیا کام؟ اس کے سامنے جولیانا فٹر واٹر کھڑی بڑے تل فریب انداز میں مسکرا رہی تھی۔ جعفری منزل کے پائیں باغ کی ایک روش پر دونوں میں مٹ بھیڑ ہوئی تھی۔ میں اپنے مقصد کا حال معلوم کرنے آئی ہوں، مگر کیا تم نے پھاٹک پر وہ بورڈ نہیں دیکھا جس پر تحریر ہے کہ مس اسٹاریٹا بیمار ہو گئی ہیں، اس لیے کسی سے نہیں مل سکتی؟ مجھ سے وہ ضرور ملے گی، میں اس کی ہموطن ہوں، جولیا نے جواب دیا۔ کیا تم تنہا ہو؟ عمران نے پوچھا۔ تمہیں اس سے کیا سروکار؟ میں تمہیں اندر نہیں جانے دوں گا، دیکھتی ہوں کیسے روکتے ہو۔ میرے پاس ایک تھیلا ہے، اس میں تقریباً 1500 شہد کی مکھیاں ہیں، اور تم ویسے ہی کافی شہد واقع ہوئی ہو۔
اگر تم نے ذرہ برابر بھی بےہودگی کی تو بھگتو گے۔ کیپٹن جعفری باہر موجود ہے، اس کی مونچھیں مجھے پسند ہے۔ عمران سر ہلا کر بولا، تم مجھے بالکل اچھی نہیں لگتی۔ عمران دونوں ہاتھ پھیلا کر کھڑا ہو گیا۔ روش تنگ تھی کیونکہ دونوں طرف مہندی کی باڑیں تھیں، راستہ مسدود ہو گیا تھا۔ میں سچ کہتی ہوں تمہیں پچھتانا پڑے گا، میں تم سے شادی کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ عمران مایوسانہ انداز میں سر ہلا کر بولا، ویسے اگر تم اپنی آمد کا مقصد بتا دو تو شاید میں راستے سے ہٹ جانے کے امکانات پر غور کرنا ضروری سمجھوں۔ یہاں تمہاری موجودگی کیا معنی رکھتی ہے؟ جولیا نے پوچھا۔ یہاں مینڈوگو کے عروج و زوال پر غور کرنے کے لیے اکٹھا ہوا ہوں، اور میں اس لیے آئی ہوں کہ تمہیں مینڈوگو کا لیڈر بنا کر کسی گندے تالاب میں دھکا دے دوں۔ گندے تالاب میں تو میں اس چوہے کو دھکا دوں گا جو خواہ مخواہ میرے پیچھے پڑ گیا ہے۔ اس میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ سامنے آ سکے۔ آخر کب تک؟ ایک نہ ایک دن تم جانتی ہو نا، میں عمران ہوں، تمہیں کئی بار میرا تجربہ ہو چکا ہے۔ جولیا کچھ سوچنے لگی، پھر مسکرا کر بولی، کیا اس عمارت کے مکینوں سے تمہارے تعلقات ہیں؟ یہ عمارت؟ ہاں، یہاں میرا ایک دوست رہتا ہے، شکیل جعفری، اور یہ اسٹائلٹا تمہارے ہی ایما پر یہاں آئی ہے۔ ہاں بالکل، کیونکہ میں اس سے وہ کرنے لگا ہوں، کیا کہتے ہیں اسے، یعنی وہ جس میں راتوں کو نیند نہیں آتی، کچھ ہائے وائے بھی کرنی پڑتی ہے۔ تم جیسے ڈفر کو وہ کبھی نہیں ہو سکتی۔ جولیا مسکرا کر بولی، تم بھلا میرے دل کا حال کیا جان سکتی ہو؟ عمران نے آنکھیں نکال کر غصے لہجے میں کہا۔ جولیا کچھ کہنے ہی والی تھی کہ شکیل اسی روش میں آ نکلا۔ عمران ابھی تک اسی طرح ہاتھ پھیلائے کھڑا تھا۔ شکیل تیز قدموں سے چلتا ہوا ان کے قریب پہنچ گیا۔ اوہ ہپ! عمران دونوں ہاتھ گرا کر اس کی طرف مڑا اور اردو میں بولا، یہ دیکھو، یہ لڑکی بھی اسٹائلٹا ہی کی طرح سوئی سے کیسی لگتی ہے تمہیں؟ شکیل اس غیر متوقع سوال پر بھوکلا گیا۔ جولیا بھی کم حسین نہیں تھی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ شکیل نے بھرائی ہوئی آواز میں پوچھا۔ مزے کر رہا ہوں، اگر تم اس لڑکی کو مہمان بنا لو تو تمہاری امی کا ہارٹ فیل ہو سکتا ہے۔ کیا بکتے ہو؟ تجربے کے طور پر میری جان، بکواس مت کرو، بتاؤ یہ کون ہے؟ جولیا اردو نہیں سمجھ سکتی تھی، اس نے اکتا کر کہا، میں مس اسٹائلٹا سے ملنا چاہتی ہوں۔ اوہ، آپ نے وہ بورڈ نہیں دیکھا؟ شکیل گڑبڑا کر بولا، میں اس کی ہم وطن ہوں، وہ مجھ سے ہر حال میں ملے گی۔ اچھا دیکھیے، میں اطلاع پہنچاتا ہوں، آپ کا کارڈ۔ جولیا وینٹی بیگ سے اپنا کارڈ نکالنے لگی۔ شکیل اس کا کارڈ لیتا ہوا بولا، چل کر بیٹھیے اندر، یہاں اس طرح کھڑے رہنا تو اچھا نہیں معلوم ہوتا۔ یہ آدمی میرا راستہ روکے ہوئے ہے۔ جولیا عمران کی طرف دیکھ کر سنجیدگی سے بولی، کیا پہلے سے تمہاری جان پہچان ہے؟ شکیل نے عمران سے اردو میں پوچھا۔ ہرگز نہیں، ویسے یہ لڑکی مجھے تمہارے لیے اچھی لگتی ہے، اگر اسے مہمان بنانے کا ارادہ ہو تو میں اس کو اسٹائلٹا سے نہ ملنے دوں۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ شکیل جھنجھلا گیا، پھر اس نے جولیا سے انگریزی میں کہا، آئیے چلیے۔ عمران ایک طرف ہٹ گیا، جولیا شکیل کے ساتھ چلی گئی۔ عمران وہی روش پر ٹہلتا رہا۔ تقریباً 10 منٹ بعد جولیا واپس آئی، شکیل اس کے ساتھ تھا۔ کیوں، کیا ہوا؟ عمران نے اردو میں پوچھا۔ اس نے ملنے سے انکار کر دیا، شکیل نے جواب دیا۔ اچھا، اب تم براہ کرم واپس جاؤ، تم بالکل گدھے ہو اور میرا کھیل بگاڑ دو گے۔ قطعی نہیں، کچھ نہیں، بس چلے ہی جاؤ، ورنہ میں ابھی اور اسی وقت یہاں سے چلا جاؤں گا۔ شکیل خاموشی سے رہائشی عمارت کی طرف مڑ گیا۔ عمران جولیا کی طرف دیکھ کر مسکرایا، تم اسٹائلٹا سے کیوں ملنا چاہتی ہو؟ کیا تمہارے چوہے آفیسر سے تمہیں کوئی ہدایت ملی ہے؟ وہ چوہا ہی صحیح، جولیا برا سمو بنا کر بولی، لیکن کیا وہ بھوت کی طرح تم پر سوار نہیں رہتا؟ کیا اس نے تمہارے منہ سے شکار نہیں چھینے ہیں؟ اوہ، عمران نے سنجیدگی سے کہا، یہ مجھے تسلیم ہے، لیکن میں اسے کسی دن کی روشنی میں لا کر ذلیل کروں گا۔ میرا نام عمران ہے، تمہارے فرشتے بھی ہمارے چیف آفیسر تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ جولیا اپنا اوپر ہی ہونٹ بھینچ کر بولی، بہت جلد، مستقبل قریب میں۔ ویسے کیا اسی نے تمہیں یہاں بھیجا ہے؟ یہی سمجھ لو، پھر میری آمد کا مقصد واضح ہو جائے گا۔ غالباً تم سمجھ گئے ہوگے۔ میں نہیں سمجھا۔ تم سمجھو یا نہ سمجھو، ایشو خوب سمجھتا ہے، اور تم اتفاق سے نادانستہ طور پر اسی کے لیے کام کر رہے ہو۔ اس کی ایسی کی تیسی۔ عمران بری طرح جھنجھلا گیا، اگر وہ اس معاملے میں دخل انداز ہوا تو میں اس کی دھجیاں بکھیر دوں گا۔ روتے کیوں ہو؟ جولیا ہنس پڑی۔ اچھی بات ہے، میں اسے خبردار کر دوں گا کہ محکمہ خارجہ کی سیکریٹ سروس اس میں دلچسپی لے رہی ہے۔ اگر تم نے ایسا کیا تو اپنی حالت پر افسوس کرنے کے لیے زندہ نہ رہو گے۔ راستہ ادھر ہے۔ عمران نے پھاٹک کی طرف اشارہ کیا اور خود عمارت کی طرف مڑ گیا۔
پھر اس نے پلٹ کر یہ بھی نہیں دیکھا کہ جولیا کھڑی ہے یا چلی گئی۔ وہ پوش سے برآمدے میں داخل ہو رہا تھا کہ غزالہ نے اسے مخاطب کیا، اے مولانا ذرا ایک منٹ۔ عمران رک کر اس کی طرف مڑا اور کسی لڑاکی عورت کی طرح بھرنا کر بولا، تم خود مولانا؟ یہ عورت کون تھی؟ میری بھابھی کی سالی، تم سے مطلب؟ یہاں کیوں آئی تھی؟